ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوا، مجھے یہ تشویش ہوئی کہ کہیں سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو قبض تو نہیں فرما لیا۔ وہ صحابی رسول اپنی جگہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلنے لگے۔ قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دیکھا، فرمایا کون ہے؟ وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا کہ کیوں آ رہے تھے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کافی دیر ہو گئی آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کی روح پاک کو قبض نہیں ہو گئی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ اس لیے فرمایا ہے کہ ابھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جو شب جمعہ یا یوم جمعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تمام دنوں میں ویسے ہر دن اچھا ہے، رحمت و برکتوں والا ہے، مگر جمعرات یعنی جو جمعہ کی رات کی گزری ہوئی رات ہے اسی لیے اس کو جمعرات بھی کہتے ہیں، یعنی جمعہ کی رات۔ اور یہ دن، اس دن میں درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا بروز حشر وہ سب سے زیادہ میرے قریب بھی ہوگا۔ اس لیے درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ عام دنوں میں بھی اس کو پڑھا کریں، بالخصوص شب جمعہ اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گی۔ مل کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد یا مجيد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے لعلی کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اپنی منشا کے مطابق، وہ اپنی مرضی کے مطابق، وہ اپنی شایان شان کے مطابق وہ جو چاہے وہ کرے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ اسی سے ملتی جلتی سورہ حج کی آیت ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے۔ ہم گزشتہ جمعات المبارکہ کو بھی میں نے چند باتیں اسی موضوع پر بیان فرمائی تھی کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی دن، کوئی لمحہ یا کوئی چیز جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی یا اس سے آپ بدشگونی نہیں لے سکتے۔ حدیث پاک میں بدشگونی کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ جو بدشگونی لے اور جو بدشگونی گمان کرتا ہے، یعنی فلاں چیز کی وجہ سے فلاں چیز ہو گئی یا فلاں کی ایسا کرنے کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ بدشگونی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدشگونی کرتا ہے یا بدشگونی لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی خلاصہ حدیث پاک یہ ہے کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے۔ بالخصوص زمانہ جاہلیت سے یہ چیز آئی اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند غیر منقسم ہندوستان
بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ ان تمام ملکوں میں آج بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ لوگ سفر کے مہینے کو برا جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نحوستیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا یا یہ گمان رکھنا یہ بدشگون ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سفر کا مہینہ اگر اتنا ہی برا ہوتا اور یہ مصیبتوں اور بلاؤں والا مہینہ اگر ہوتا تو آپ تاریخ کو دیکھیں، اسی مہینے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر کے ٹکڑے سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی مہینے میں فرمایا۔ کئی جلیل القدر صحابہ کرام اسی مہینے میں داخل اسلام ہوئے اور کئی عظیم جنگیں فتوحات اسی مہینے میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ بالخصوص یہ 13 تیزی جو ہیں، کل کئی لوگوں نے اس پر فاتحہ بھی دلایا ہوگا، اور رواج کو ہم اتنا اہمیت دیتے ہیں، رواج کو ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے اوپر یا آپ کے آباء و اجداد کے اوپر وحی نازل ہوئی ہو، کہ آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا کہ جس کا کرنا ضروری ہے۔ فاتحہ دلائیں گے اور اس میں یہ رواج کے طور پر یہ ضروری سمجھیں گے کہ جو چنے تقسیم کیے جائیں گے تو وہ بغیر چھلکے کے ہوں، یعنی سفید چنا، اس کے اوپر چھلکا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فاتحہ دلانا، اثار ثواب کرنا یہ اسلام میں ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ آپ فاتحہ کسی بھی دن، کسی بھی گھڑی، کسی بھی ساعت میں آپ دے سکتے ہیں، کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی نبی کی بارگاہ میں، کسی بھی غوث ابدال قطب کی بارگاہ میں، کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، یا اپنے مرحومین مرحومات کی روحوں کو آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی آپ اثار ثواب کر سکتے ہیں، فاتحہ دے سکتے ہیں، مگر یہ نیت سے کہ 13 کی تیزی اور یہ کہ خاص اس دن یا سفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے اس میں بالخصوص بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور سفر کا آخری بدھ جو ہوتا ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے، اس لیے اس دن صدقہ دینا، یہ جان کر کہ یہ آخری بدھ ہے سفر کا اور اس میں بلائیں نازل ہوگی اس لیے صدقہ دیا جائے، یا 13ویں تیزی کو یہ گمان کر کے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ 13 صفر المظفر کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض ہے، بیمار تھے آپ، تو اس دن آپ ٹھیک ہو گئے تھے اور اس خوشی میں لوگوں نے چنا اور گڑ جو ہے وہ تقسیم کیا تھا۔ یہ روایت بیان کرنا سراسر غلط ہے۔ کتب صحیحہ میں کہیں بھی ایسی روایت کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ ہاں، آپ ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ ثواب پہنچانے کی نیت سے، فاتحہ پہنچانے کی نیت سے آپ دے رہے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھیں صحیح روایت آپ کے سامنے میں جو پیش کر رہا ہوں، سفر کے مہینے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وصال بڑھ گیا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال شریف جو ہوا تو اسی بیماری میں آپ کا وصال شریف ہوا تھا اور آپ کا مرض جو ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ تو یہ روایت کے ٹھیک ہو گئے تھے اور اس خوشی میں اس وقت لوگوں نے چنے تقسیم کیے تھے، یہ روایت سراسر غلط ہے۔ اب سوچو، ایک آپ کو میں مثال کے ذریعہ چند باتیں پیش کروں گا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کئی چیزیں آپ کو پیش کروں گا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے کسی انسان پر، یا بلائی نازل ہوتی ہے، یا کوئی حادثہ ہو گیا،
تو کیا اس حادثے کو کسی دین کی وجہ سے سمجھنا کہ اس دین کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، یا یہ وقت چل رہا تھا اس وقت کی وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، یا یہ مہینہ اس وجہ سے یہ حادثہ ہو گیا، یہ سمجھنا کیا اسلام کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا کیسا ہے؟ تو آپ کے سامنے میں کہیں قرآن کی آیتیں پہلے بیان کروں گا، پھر یہ کہ مصیبتوں کا آنا، بلاؤں کا آنا یہ کس وجہ سے ہے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو کچھ باتیں پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں سورہ یونس کی 160ویں آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ یہ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا نہیں۔ یعنی انسان کو اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، اور وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت سے سوائے اللہ کے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ اور اگر کوئی بھلائی تمہیں پہنچنے والی ہے، کوئی خیر تمہیں پہنچنے والی ہے، اور وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، تو اس بھلائی کو آپ سے کوئی چھیننے والا، رد کرنے والا نہیں۔ دوسری جگہ سورہ دہر میں آیت نمبر 30 میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک وہ علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ بندہ خود سے یہ چاہے کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، فلاں چیز مصیبت مجھ سے دور ہو جائے، فلاں بھلائی مجھے حاصل ہو جائے، تو فرماتے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ یعنی اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں، آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو مصیبت کا دور ہونا اسی کی جانب سے ہے، اور بھلائی کا پہنچنا اسی کی جانب سے ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ تیسری جگہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں 59 میں رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی یہ ایمان کی دولت آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی لوگوں کو ایمان کی دولت جو نصیب ہوئی ہے، صحابہ کرام انہوں نے حضور کو دیکھ کر کے ایمان لائے، پھر وہ تبلیغ دین شروع ہوئی، کسی نے غوث پاک کو دیکھا وہ ایمان لے آیا، کسی نے خواجہ فرید نواز کو دیکھا وہ ایمان لے آیا، کسی نے کئی بزرگوں کو دیکھا، اور ان کو کیا دیکھا، ان کے اندر کیا دیکھا، ان کے اندر انہوں نے ایمانی قوت کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں، ان کا چلنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا اٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، ان کے دل خوف خدا سے بھرے ہوئے تھے، ان کے چہروں کو اگر کوئی دیکھ لے تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ حدیث پاک کو فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ان کے چہرے ایسے تھے کہ جنہوں نے دیکھا خدا یاد آ گیا، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئے۔
تو یہ ایمان کی شمع جو لوگوں کے دلوں میں روشن ہوتی ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ جسے ہدایت عطا کرنا چاہے وہی ہدایت پاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیں کلام مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ یہ مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہیں، یہ بلائیں جو تمہیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا۔ یعنی ایک اندازے سے آپ یہ سمجھے اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی جو عادت اس کو لت لگ جاتی ہے، ایک گناہ یہ ہے، بڑی سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات ہے، اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا لیں، آپ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پریشان نہیں ہوں گے، رب کی رضا پر آپ ہمیشہ راضی ہوں گے۔ گناہ کی جب انسان کو عادت اور لت لگ جاتی ہے تو گناہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی دنیاوی خرابی ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، اور اس کی ایک نحوست بھی ہے جو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوتی ہے۔ مگر ایک گناہ انسان نے کیا، دل میں ندامت شرمندگی پیدا ہوئی اور اس نے یہ سوچا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، تو فوراً اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مومن کی یعنی اہل ایمان کی ایک نشانیوں میں سے، مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً ندامت شرمندگی محسوس کرتا ہے اور فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اگر آپ نے فوراً توبہ کر لی تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، وہ باز نہیں آتا، پھر ان گناہوں کی جو نحوست ہے وہ اس کے اوپر نازل ہوتی۔ اب انسان کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو وہ انسان جو ہے وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، وہ خود کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں دن میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں، میں روزانہ کتنے گناہ کر رہا ہوں، میں اپنے گھروں میں اپنے والدین کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، عامۃ المسلمین کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، گناہوں سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا ہوں۔ اور گناہ میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور ایک کبائر ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے نماز کا چھوڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زنا کرنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، یہ تمام کبائر گناہوں میں سے۔ اب انسان بڑے بڑے گناہ کرے پھر وہ یہ امید رکھے کہ مجھے بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہو، مجھے خیر ہی خیر نصیب ہو، تو اس کے تو بالکل اپوزٹ ہیں۔ آپ گناہ کر کے خیر کی امید کر رہے ہیں، تو گناہ کر کے تو آپ کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، نحوست ہی ملے گی، عذاب ہی میں آپ مبتلا ہوں گے، تکلیفوں ہی میں آپ مبتلا ہوں گے۔ ہاں اگر آپ نیکی کرے پھر رب سے آپ خیر طلب کرے، بھلائی کرے، پھر رب سے آپ طلب کرے کہ اے اللہ مجھے خیر عطا فرما، تو پھر کلام پاک میں رب یہ بھی تو ارشاد فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی ہے، آپ کو بھلائی ہی نصیب ہوگی۔ تو یہ ہے کہ کوئی مہینہ یا کوئی دن اس طریقے سے منحوس نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر نحوست کا
الزام لگاتے یا کوئی انسان منحوس نہیں ہو۔ ہم آپ دیکھیں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں کئی لوگوں کی یہ عادت ہوگی کہ کوئی شخص کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو فوراً ہم کہہ دیں کہ ہاں وہ فلاں شخص جو لنگڑا ہے، فلاں شخص کہ جو کانا ہے، فلاں شخص جو نادا ہے، فلاں، یعنی اس کے عیبوں کو ہم فوراً ہی یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگر ہمارے تعلق سے کہ ہم اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں اس کو پتا چلے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو آپ ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ آخری حدیث پاک سنا کر کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، پوری دنیا مل کر کے، یہ بڑی پتے کی بات ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا مل کر یہ چاہے کہ تم کو نقصان پہنچے یا وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو تم کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے یا رب تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اور پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو بھلائی پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے تو اتنی ہی بھلائی پہنچے گی جو آپ کا رب چاہتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا ہی آپ کو بھلائی پہنچے گی اور نقصان بھی اتنا ہی پہنچے گا۔ تو پھر یہ بدگمانی کرنا یا یہ بدشگونی لینا کسی کے بارے میں کہ فلاں کی وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی، فلاں کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ گئی، فلاں کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، فلاں کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میری بیٹی بیمار پڑ گئی، میرا بیٹا بیمار پڑ گیا، میرے گھر میں یہ بلائی نازل ہو گئی، فلاں۔ تو یہ تمام بدگمانی کرنا، بدشگونی لینا، یا منگل کا دن ہے تو یہ ہو گیا، سفر کا آخری بدھ ہے تو یہ ہو گیا، فلاں مہینہ ہے تو یہ ہو گیا، یہ بدشگونی لینا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ جو ہم شادیوں کی تاریخ لیتے ہیں تو اس میں جو ہے قمر در اقرب کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور کئی کیلنڈر چھاپنے والے جو ہیں وہ ایسے بھی چھاپتے ہیں کہ کئی دنوں کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں نحوست لکھ دیتے ہیں یا سعد لکھ دیتے ہیں۔ سعد کا معنی اچھائی ہوتا ہے، نحوست کا معنی ہوتا ہے، نحس کا معنی ہوتا ہے برائی، یعنی یہ دن اچھا نہیں، یہ تاریخ اچھی نہیں ہے۔ کچھ تاریخوں پہ قمر در اقرب یعنی بچھوڑا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمارے مسلمان وہ کیلنڈر دیکھ کر بیٹھتے ہیں، جب تاریخ شادی کی یا کسی بھی رسم کی ہمیں تاریخ فکس کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک اسلامک کیلنڈر تو لیتے ہی لیتے ہیں، غیروں کا بھی کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچھوڑا تو نہیں اندر، قمر در اقرب تو نہیں ہے۔ وہ آپ کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ 10 محرم الحرام خاندان نبوت پر، خاندان رسول پر کتنی مصیبتیں آئی، تو کیا آپ عاشورے کے دن کو 10 محرم کو نحوست کا دن کہیں گے؟ وہ روز ازل سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے عاشورہ کا دن افضل ہے، برکتوں والا، عظمتوں والا ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کسی پر کسی دن مصیبت آ جانا یا کوئی حادثہ ہو جانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر اس گھنٹے کو، اس دن کو، اس گھڑی کو، اس تاریخ کو منحوس بنا لینا کہ فلاں دن یہ واقعہ ہوا تھا، فلاں دن یہ حادثہ ہوا تھا، یہ دن بہت خراب ہے، یہ بدشگونی لینا یہ ناجائز و حرام ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور
नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे खैर की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा होने को हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोगों को कलम दे रहे हैं मोहम्मद की